وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فاسأل ربك والحاج شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربی قابل احترام بہنوں جو آج 15 رمضان المبارک یہ ہے عید میلاد امام مجتبیٰ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور یہ جو میں آیا ہے سورہ مجیدہ میں نے پڑھی ہے جس کا نام ہے سورہ کوثر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو کہ میں نے آپ کو ہر چیز کی فراوانی عطا کی. آج اس کی ابتدا ہوئی ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام اس فراوانی کا پہلا پھل ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوشی کا اظہار امام مجتبیٰ کی ولادت باعث کیا کسی موقع اتنے خوش تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تعجب کر رہے تھے کیا ہوا ہے. حالانکہ نواسے پوتے ہوتے ہیں تو پیغمبر اس کو نواسا کہہ ہی نہیں رہے تھے. پیدا ہوئے تو ان کو کہا کہ مسجد میں لے آئے. آٹومیٹکلی نہ ان کو غسل کی ضرورت تھی نہ کپڑے بدلنے کی ضرورت تھی نہ کوئی مسئلہ نہ کوئی ان کو مسجد میں آنے کی کوئی ممانعت تھی کوئی مسئلہ. تو سب کو دکھا رہے تھے ہاذا ابنی ہاذا ابنی ہاذا سید ہاذا امام. دکھا ہاذا ابنی میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے یہ امام ہے. اور ابھی سے وہ جو 40-50 سال بعد وہ پیغمبر نے وہ واقعہ بیان کرنا ہے کہ سیصلح اللہ بہ صلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو 2 بڑے گروہوں میں صلح پیدا. یہ ہونا ہے اس سن 40 ہجری میں. یہ کتنی ہے 3 ہجری 37 سال بعد کی بات پیغمبر ابھی کر اور ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں. ھذا سید شباب اہل الجنہ. اللہ ابھی پیدا ہوئے ہیں 1-2 گھنٹے ہوئے. تو یہ اب پہلے میری بھابھی نے کہا ہے جی کہ آپ کو جماعت کے مسائل بیان کریں آپ کوئی سوال کریں میں جواب دے دوں. مثلا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کچھ نہیں. میں نے کہا جو دیر سے آتے ہو نا ذرا پوچھے تو ہم بھی پتہ چل جائے. جیسے ہم سائے ہیں نا تو اس نے کیوں نہیں ہمارے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھی ایسے پوچھے نا آپ ان سے. اچھا میں پوچھوں رومی آنٹی صاحب آپ پہ یہ سوال کرنی ہے اعتراض کا لفظ تو میں نہیں کہتا. باری میری اچھی نہیں میں بتا جناب سن تو سوال تو سن لیں پھر وجہ بھی بتا دینا. ان کا مطلب تھا کہ آپ اگرچہ دیر سے تشریف لائے ہیں لیکن آپ وہ پہلی نماز جو اپنی فراغہ پڑھی ہے وہ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. اب آپ جواب دیں. دوسرے گھر میں تھے نا تو میں پہلے وہاں سے آیا تو یہاں پہ جگہ نہیں تھی. پیچھے میرے پاؤں لگے ادھر سے آنا تھا تو ادھر سے بھی عورتیں ساری کور تھا راستہ نہیں تھا ادھر سے ادھر بھی شانہ تھا تو پھر جگہ نہیں پڑتی اس لیے آپ نے جماعت نہیں پڑھی. اچھا میں وضاحت کر دوں. اگر یہ ہماری اثر کے ساتھ زور پڑتا تو بھی سے ایک ہی جماعت کا فائدہ ہوتا یہ تو صحیح تو وہ تو اس نے لے لیا. مگر اگر یہ پورے ہم اثر شروع کر دیتے تو پاتا تو پھر یہ نہ سمجھتا کہ ان کی اثر شروع ہو گئی ہے تو میری ظہر گئی. یہ بھی سمجھا دیتے ہیں. نہیں وہ ماشاء اللہ سمجھ میں بتا دیتا ہوں. یعنی ہماری نماز اثر کے ساتھ آپ اپنی زور پڑھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ امام جماعت اور مقتدی کی ایک ہی نماز ہو. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ امام جماعت قضا نمازیں پڑھ رہا ہے بشرطے کہ اس میں واجب ہوں یا وہ کسی واجب کی نیابت کر رہا ہے تو آپ اپنی ادا پڑھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قصر پڑھ رہا ہے آپ پوری پڑھیں. وہ پوری پڑھ رہا ہے آپ قصر پڑھیں.
وہ فجر پڑھ رہا ہے آپ ظہر پڑھیں گے. تو یہ اختلاف ہے نماز امام اور معموم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس صاحب کوئی اس فرق چیز نہیں. کی وضاحت کرتے ہیں کہ جیسے اگر یہ تیسری رکعت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ مدرسے میں داخل ہوا ہے، اب یہ شامل ہونا چاہے جماعت میں، تو اس کو کیا کرنا میں چاہیے؟ بتاتا ہوں کہ اگر ہم تیسری رکعت میں جب یہ برخوردار سب تشریف لے آئے تو اب یہ جلدی کرتے، اگر قیام میں مل سکتے تو قیام میں مل جاتے، لیکن قیام میں ملنے سے یہ ہے کہ ان کو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتی. اس لیے ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں کبھی قیام میں نہ ملو، رکوع میں ملو. رکوع میں ملیں گے تو آپ کی سورت کا پڑھنا معاف ہو جائے، آپ کو چھوٹ مل جائے گی کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، آپ کی ایک رکعت شمار ہو گئی. اور اگر آپ نے قیام تکبیر کہہ دی اور اب آپ پہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، وہ امام جماعت تو رکوع میں چلے گئے، آپ اب نہیں جا سکتے جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہوگی بات. تو اس لیے ائمہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں آپ کوشش کریں رکوع میں ملیں تاکہ آپ کی کوئی ذمہ داری فوت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو. تو یہ بات ہوتی ہے، بعض اوقات آتے ہیں تو وہ ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ پہنچ پاؤں گا. مولانا صاحب کی تیسری رکعت ہے تو جو تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا ہے اس کی پہلی رکعت رکعت تو ہو ہی جائے گی، لیکن اس کی پہلی رکعت ہوگی جی پہلی جب مولانا صاحب نماز کو کامل کریں گے 4 رکعتوں کی تشہد میں، تو وہ تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے چڑھا ہو جائے گا، وہ 3 رکعتیں وہ پوری کرے تیسری گا. رکعت اور پھر چوتھی رکعت بالکل پڑھا. ٹھیک ہے. عجیب اور کام میں نہ بولا ہے نا. تیسری رکعت میں آپ چوتھی رکعت آپ میں غلطی سے تشہد پڑھنے بیٹھ گیا اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے بِعَوْلِ اللہ کہہ دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. شاید میرا وہی کام تھا، وہی کرنا. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی لیے تم ٹائم پہ آئے تھے. میں پریشان ہو گئی کہ یہ کون اتنی اونچی ساری بول رہا ہے اور یہ کون آیا ہے نا. نہیں اس سے خوشی کی اور زیادہ بات کیا ہے، یہ نیا آیا تھا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تیسری تھی تو چوتھی؟ کیونکہ پیچھے ہم لوگ کھڑے ہو گئے تھے. اس ساتھ سمجھ آ گئی. بڑا اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور آگے دس رہے ہیں. اب میں اس ذہن میں پھنسا کہ یہ تو اب آیا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ مولانا نے غلطی کی ہے. تسی نماز کی سوچتے پے ہو. توبہ توبہ. میں نے ہاشم کو بھی سمجھایا کہ اگر آپ کو پتا تھا نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے وہ ہونا میرا تھا. پوتا اچھا ہے کہ وہ اکثر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اگر میں غلطی وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا اگر میں کھڑا ہوں تو بیٹھ جاتا ہے، یعنی مقصد مجھے سمجھا دیتا ہے اشارے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں. تو بہرحال اس نے اچھا کیا، نہیں اللہ بہن میں نے اچھا کیا ہے، مجھے گائیڈ کر دیا. آج تو اس کا کام بھی یہ تھا نا، اللہ نے ڈیوٹی آج اس کی ڈیوٹی لگ گئی. ماشاء اللہ. نہیں میں بڑا حیران، میں اس کی آواز پہچانتا ہوں نا، میں نے کہا اس نے آتے بھی اللہ کہہ دیا، اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے غلطی کی وہ ہے. پہلے کا آیا ہوگا شاہ جی، آپ اسے دیکھ تھوڑی رہے ہیں. اتنا کیا غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ کی پتا پہلے دا آیا ہوئے تھا. میری پیاری بیٹی اس کا جو کیفیت تھی نا وہ بتا رہی تھی کہ ابھی ہاں آیا مطلب نماز سے نہیں نا شامل ہویا، نہ کے نال لوگ کھڑے ہوئے. پہلے آتا تو پتہ چل جاتا ہاں. ہے کہ اس کے آنے سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، یہ ایسا ویسا نہیں کہ پتہ نہ دے میں آ گیا ہوں. اچھا اور کوئی؟ اور ایسے آپ نے عشاء کی نماز شروع کی ہے اور کوئی آ گیا ہے اس نے مغرب کی پڑھنی ہے، تو یہ بھی بتا دیں تو وہ شامل ہو جائے. عشاء میں نا مغرب اور عشاء دونوں کے ثواب. جی جی وہ اگر وہ میرے ساتھ تکبیرۃ الاحرام میں یا پہلی رکعت کے رکوع تک وہ آ گیا ہے تو وہ میرے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو گیا. اب اس نے پڑھنی ہے 3، میں نے پڑھنی ہے 4، تو 3 رکعتیں میرے ساتھ پڑھ لے گا. تیسری کے بعد میں تو کھڑا ہو جاؤں گا، وہ اپنا تشہد و سلام جلدی جلدی ختم کر کے مجھے رکوع میں جا ملے تو بالکل ثواب ملے گا. ثواب تو بیٹے یہاں تک ملے گا کہ اگر میری پوری نماز ختم بھی ہو گئی ہو اور صفیں باقی ہوں تو آپ اگر اس طرح کی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جماعت کا ثواب دے دیتا ہے کہ صفیں ابھی منتشر نہیں ہوئی تھیں تو یہ آ گیا ہے. اور امام جماعت کے فرائض میں سے یہ ہے جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ لیٹ ہے اور میں رکوع میں ہوں تو مجھے اللہ کہتا ہے کہ رکوع لمبا کر دو، ایک دفعہ رکوع اور کر دو تاکہ یہ مل جائے. اور جو امام جماعت ایسا نہیں کرتا وہ غلط ہی کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات امام چڑھ جاتے ہیں. وہ مجھے اکثر یاد ہے غالب موسوی کے ایک کزن تھے، گجرات میں امام جماعت تھے، تو اکثر آیا کرتے تھے لاہور. تو وہ جب جماعت پڑھتے تھے ہم تو زور میں کچھ دکاندار حضرات زیادہ آتے تھے تو وہ لیٹ ہو جاتے یا اللہ کرتے تھے، آسا رکوع میں ٹھہرے رہے میں ابھی آ رہا ہوں.
اور کئی ایسے تھے، اب میں کیا کروں، میں پتہ نہیں جان کے کرتے تھے کہ مسلم وضو کرنا ہے تو ہم سب رکوع میں ہیں، پورے رکوع میں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، وہ روکے رکھا ہے اس نے آغا صاحب کو کہ جی میں آؤں گا تو اب پڑھے ہوں. ان کو بہت غصہ آیا، وہ سیدھے تھے گجرات والے، وہ نماز ختم ہوئی تو آغا سے پہلے ممبر پر بیٹھ گئے. آغا کے بھائی تھے، جا کے کہتے ہیں آغا صاحب کو خطاب پر کہتے ہیں آپ نے اپنے مقتدیوں کو آداب نہیں سکھائے، آپ ان کے ملازم ہیں، وہ آپ کیسے روکے رکھتے ہیں جیسے تانگے والا گھوڑے کو روکے رکھتا ہے. وہ یا اللہ، ابھی اس نے وضو شروع کیا تو یا اللہ کر رہا ہے کہ آغا صاحب ٹھہرو میں آیا، ٹھہرو میں آیا. ہر ایک کی حد ہوتی ہے یہ یا اللہ بے شک ہو کیسے، لیکن واقعی ایک آدھ سیکنڈ کے لیے. اب یہ نہیں کہ آپ ابھی جوتے اتار رہے ہیں تو یا اللہ، یا ابھی آپ نے وضو بھی کرنا ہے، ابھی آپ نے واش روم بھی جانا ہے تو شیعہ مسجد میں بھی اسی طرح ہوا تھا. ایک دفعہ وہ 3 رکعتوں میں ساروں نے اسی طرح کیا، 2 دفعہ بات آئی کہ 2 دفعہ تیسری دفعہ بھی ذکر پڑھا تو آخری رکعت میں مولانا صاحب نے نا 1 دفعہ ذکر پڑھا، لیکن اسے یا اللہ اتنی باتیں آتی ہے کہ 4 دفعہ گرمی کھا مقصد ہے کہ ایک شروع ہی ہو جاتی ہے نا دیکھا دیکھی، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ایک عادت نہیں ہونی چاہیے. اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت جب ٹائم کو پتہ ہے کہ 1 بجے وہاں 1 بجے جماعت شروع ہو جی وہاں پہ بھی ویسے بھی ذکر رکوع ذکر سجدہ کو تو 7 دفعہ سے زیادہ کرنے کا ویسے بھی ہے نا کہ نہ کیا جائے، 7 دفعہ کیا جائے. 7 دفعہ تو بہت ہی زیادہ ہے، 3 دفعہ تک زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جماعت کے لیے طول دیا جا سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے. اچھا آپ نے فرادہ کی بات کی ہے، لیکن جماعت میں چونکہ جماعت کا ثواب بہت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے، تو چلو آ جائے چلو 7 8 رات ہو جائے. یعنی اس میں احکامات ہیں کہ وہ اجتماع کو پورا کرنا چاہیے. چلے اچھی بات پتہ چل گئی شاہ جی، ہم لیڈیز بھی پیچھے سے کر سکتی ہیں یا اللہ روکنے کے لیے چاہیے ہیں، نہیں کر سکتے. ان کو تو آواز نہیں سنانا ہے نا. غلط بات شاہ جی، ہمیں ہر سہولت سے محروم کر دیا نہیں جائے. محروم نہیں ہے آپ، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. نہیں تو ہم نے اللہ کا نام لینا، کیا مطلب آواز ہو نماز مردانہ آواز میں کر لیں گے، جیسے میری آواز تو پیسے ہی بڑی بھاری ہے. سورہ فاتحہ تو اللہ کے نام ہے، آپ الحمدللہ رب العالمین. لیکن اگر کوئی نماز پاس ہے تو اب جہریہ نماز بھی اخفاقی پڑھیں گی. یہ اب بہانہ کر کے تو اپنی آواز نہ سنائیں نا کہ اللہ کا نام ہے. تو مردانہ آواز کا تقیہ کر لیتے ہیں، تقیہ. یہ ہمارے تقیہ نہیں ہے. سلوات پڑھیں لوگ بھی باتیں تو بہت سی ہیں. سب سے پہلے جو میں نے سورہ کی تلاوت کی ہے وہ آج کے دن کے لیے وہ کوئی محل ہے کہ پیغمبر نے بھی اس کی تلاوت فرمائی تھی اور کہا کہ مجھے آج کوثر کا پہلا پھل ملا ہے. یہ میری بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو میرے لیے دین و دنیا میں فراوانی کا باعث ہے، اس کا اظہار آج ہوا ہے. یہ میرا بیٹا حسن پیدا ہوا ہے، اس سے میری نسل بھی بڑھے گی، میرا دل بھی سنبھلے گا. اور یہ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ دونوں کردار ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے والد گرامی کی نسل بڑھائی، اور یہ بالکل انوکھی بات ہے. مثال ایک پہلے موجود ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی، اور بہرحال میں روزوں سے کہنا نہیں چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ مثال اس لیے رکھی تاکہ کوئی جناب امام مجتبیٰ امام صدیق الشہداء پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ اپنے نانا کی اولاد کیسے ہو گئے. کہ انہوں نے ایک مثال پیدا کر کے کہ جناب مریم چونکہ خاتون تھی تو اس لیے جناب حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت کہتا ہے. ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں. تو یہ جو امام مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی کوثر اور فراوانی کو ہونے کی پہلا ثبوت ہیں. تو اب ان کی کچھ خصوصیات ہیں، میں گنواتا ہوں. میں اپنے علم ناقص سے 9 خصوصیات گن کے لایا ہوں جو امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. سب سے پہلے امام مجتبیٰ دنیا میں پہلی فرد ہیں جو 2 معصوموں کی اولاد ہے. حضرت آدم سے شروع ہو جائیے پیغمبر تک آ جائیے، پیغمبر سے امام مہدی تک آ جائیے، ہر مولود کا ایک ہی معصوم ہے، یا ماں یا باپ. اکثر باپ ہے. نبیوں کی اولادیں کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں. 1,24,000 ایک بیوی معصومہ نہیں. ایک متقی پرہیزگار، اس میں بحث نہیں ہے. عادلہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، سب صفات نسوانی اس میں موجود ہیں. عصمت نہیں.
لیکن امام مجتبی علیہ السلام وہ فرد مبارک ہیں کہ جن کی والدہ گرامی نہ صرف معصومہ ہیں، عصمت کبریٰ ہیں۔ وہ تطہیر و عصمت و معرفت کا مرکز ہیں۔ حدیث کی صاحب پڑھتی ہیں نا تو اس میں یہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہ آپ پہلی ہستیاں پوری دنیا میں کہ ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہے، لیکن 3-4 نام ہیں جو پہلے، جیسے سرکار دو عالم کا نام پہلے نہیں، مولا مشکل کشا کا نام پہلے، امام مجتبیٰ کا نام پہلے، امام سید الشہداء کا نام پہلے، فاطمہ کا۔ تو یہ مردوں میں یہ حسن نامی پوری جب سے دنیا بنی ہے یہ پہلے فرد ہیں جن کا نام حسن رکھا گیا۔ اس کے بعد امام مجتبیٰ وہ پہلی شخصیت ہیں جو پیغمبر کے کاندھے پہ سوار، ان کو راکب دوش پیغمبر کہتے ہیں۔ امام حسین 11 مہینے کے بعد پیدا ہوئے۔ امام مجتبیٰ 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری اور سید الشہداء 3 شعبان 4 ہجری، تقریباً 11 مہینے کا فرق ہے۔ تو پہلے 11 مہینے امام مجتبیٰ اکیلے اپنے نانا کے کاندھے پہ سوار ہوتے رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں بھی پہلے امام مجتبیٰ ہی پیغمبر کی پشت پہ آتے تھے، اور جب وہ پیغمبر ان کو اتارنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ وہی کہ نہیں ان کو نہ اتاریں، جب اپنی مرضی سے آپ ذکر سجدہ طول دیتے جائیں حتیٰ کہ آپ 72 مرتبہ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر امام مجتبیٰ خود ہوتا تو پھر پیغمبر ہوتے۔ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ خیریت تھی، اور بعض ہمارے مناظر لوگ ہیں وہ شرارتی ہیں، میں تو نہیں ایسا کرنا چاہتا، وہ کہتے تھے کئی سجدے سر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے کہ انہیں پیغمبر اٹھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بچہ ان کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے۔ تو 2-3 دفعہ اس نے کیا تو پھر آخر بعد مجھ سے نماز کے بعد پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے پشت پہ تھا، آپ نے اس کو ہٹایا نہیں؟ آپ نے 72 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ انہوں نے کہا برادر میں نے تو 2-3 دفعہ ہٹانے کی کوشش کی لیکن جبرائیل امی آ جاتا تھا کہ حبیب اللہ کہتا کہ خبردار اس بچے کی مرضی کا اس کو بیٹھا لیں، تم ذکر کرتے رہو۔ یہ فضیلت ہے اور یہ بہت ہے۔ اس کے بعد جناب والا یہ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جن کو امام کے نام سے ملقب کیا، اس سے پہلے جناب ابراہیم ہے، وہ انبیاء میں جن کو اللہ نے قرآن میں امام کہا انی جعلک للناس اماما۔ اس کے بعد کسی نبی، کسی وصی نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اور 14 معصومین میں بیسوی جناب امیر علیہ السلام سے بھی پہلے ابھی پیدا ہوئے ہیں تو پیغمبر نے یوں کہا رسول ھذا امام، یہ امام ہے، ھذا سید، یہ سردار ہے۔ تو یہ لفظ امام، لفظ سید یہ پہلی مرتبہ جس بچے پہ استعمال ہوئے وہ امام مجتبیٰ ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد آل پیغمبر میں سے امام حسن پہلی فرد ہے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ حمزہ۔ جناب امیر کہاں پیدا ہوئے؟ جناب سیدہ کہاں پیدا ہوئیں؟ شاباش، امام حسن مجتبیٰ پنجتن پاک مل کے 14 معصومین سے پہلی فرد ہے جو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ خصوصیات جی وہ بات کی بات، میں پہلی کی بات کر رہا ہوں، پہلا بندہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آپ پہلا ہی ایسا بچے ہیں جس کی ولادت پہ پیغمبر نے غیر معمولی مسرت و شادمانی کا اہتمام کیا، اور 3 دن لوگوں کو کھلایا جس کو ولیمہ ولادت کہتے ہیں۔ 3 دن کھاؤ میرا بیٹا پیدا ہو گیا، کھاؤ میرا بیٹا۔ تو لوگ تو کھاتے ہوئے وہ حیران ہوتے تھے کہ ہوا کیا ہے، کہ پیغمبر کو سمجھاتے تھے کہ یہ میری خوشی یا یہ میری یہ سخاوت یا میرا یہ ولیمہ دینا غلط بات نہیں ہے، یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ اس بچے سے میری نبوت قائم ہے، اس بچے سے میرا دین قائم ہے۔ یہ پھر وہ پورے فضائل بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب والا اب میں چھوٹا سا آپ کو ایک مناظرہ سنانا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ کے سنیں۔ میں مناظر ہوں، میں مناظر کو پسند بھی نہیں کرتا، میں نے کبھی بھی مجلس میں مناظرہ نہیں پڑھا کیونکہ میں اس کو علماء کے شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔
مناظرہ ہوتا ہے مقابلہ، تو اہل بیت کے مقابلے کا ہے کوئی نہیں، اس لیے اس کو، لیکن بہرحال یہ آج کے سنانے کے لائق ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 عجیب آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ قرآن صاحب یہ خصوصیات پوری ہوگی؟ جی یہ خصوصیت پوری ہوگی، 9 کے 9 لکھ دیں آپ نے؟ اچھا میں پوائنٹ کے حساب سے 7 کو پہنچی تھی۔ کیوں؟ اچھا تو میں بولتا ہوں دوبارہ، اب جو نہیں لکھا لکھ لیجیے۔ پہلی فرض جو دونوں طرف سے عصمت کی اولاد ہے، جی نمبر 2 پہلا نام حسن ہے، جی نمبر 3 پہلا راکب دوش پیغمبر ہے، جی۔ نمبر 4 پہلا آدمی ہے جو نماز میں پیغمبر کی پشت پہ آیا ہے۔ اچھا یہ جو یہ نہیں لکھا، یہ لکھو۔ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ اسی میں۔ اچھا چلو آگے، نمبر 5 پہلی ہستی ہے جس کو لفظ امام بچپن پہ ملا ہے، اس کے بعد لفظ سید بچپن پہ ملا ہے، اچھا یہ جو ہے۔ اس کے بعد وہ پہلا فرزند ہے جس کو الفرزند پیغمبر کہا گیا ہے، جس کو یہ کہہ کے خیب السلام یا ابن رسول اللہ، یہ پہلی ہستی ہے۔ اس کے بعد پورے 14 معصومین میں سے پہلی فرد جو مدینہ منورہ میں جن کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور پہلی فرد 14 معصوم جن کی ولادت پہ اتنی غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہو گئے جناب؟ لکھے ہوئے سارے ہیں لیکن پوائنٹس۔ ہاں ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا آپ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا ترجمہ سنو کہ پیغمبر تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی دوسرے پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا دوسرا معنی ہے کہ پیغمبر کسی کے باپ نے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ان کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو ایک مخالف پیدا ہوا، اس نے شیعہ علماء سے کہا کہ تم امام حسین کو کہتے ہو یا ابن رسول اللہ، تو تم قرآن کے خلاف بات کرتے ہو، تو مخالف قرآن ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو تم کیسے کہتے ہیں امام حسین کو فرزند پیغمبر، امام حسین کو ہوتا ہو کہ ہم 11 ائمہ کو فرزند پیغمبر کہتے ہیں، مہدی بھی فرزند پیغمبر ہے، وہ فرزند رسول۔ ہاں اس کا، اچھا اس کا جناب بڑا شاندار ہے، انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا۔ آپ نے کہا آپ نے آیت غور سے نہیں پڑھی۔ آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے، تم جس پہ اعتراض کر رہے ہو وہ کم میں شامل ہے کہ نہیں؟ اب کم کیا ہے؟ اب اس کے بعد انہوں نے یہ مثال دی کہ پیغمبر نے 2 طرح کے جملات فرمائے، ایک انہوں نے لفظ انا استعمال کیا ہم، ایک میں کم، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب یہاں میں آپ کو حدیث قصہ سناتا ہوں کہ حدیث قصہ میں پنجتن پاک تو آ گئے، جناب زینب بھی آ گئیں، وہ بھی ان کا حصہ ہی ہیں، اگرچہ ان کا نام یا ان کی عدد نہیں لکھا ہوا۔ وہاں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ بھی موجود تھی، اس رات جناب امیر کی مہمان تھی۔ جب انہوں نے دیکھا جو آتا ہے چادر کے نیچے گھس جاتا ہے سلام کروں، وہ بھی آئیں، انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ ادخل ادخل معکم، سب کو پیغمبر نے کہا، نہ ان کا لا انتی علی الخیر، تم بیوی بہت اچھی ہو، چادر میں نہیں آ سکتی۔ وہ پیچھے بات ختم ہو گئی، اس کے بعد مبالغہ ہوا، پیغمبروں کو لے کے چلے گئے، مسلمان کو لے کے نہیں گئے۔ یہ باتیں اور طلب ہیں، یعنی میں صرف یہ ثواب کے لیے، ثواب بھی ہے لیکن اس میں ایک مطلب ہے، وہ صرف جو چادر میں تھے ان کو لے کے گئے مبالغہ میں، وہ بنی نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، جنہوں نے ضد کی تھی کہ نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہا نہیں اللہ کے بندے ہیں، اور باندھتے نہیں تھے۔ آخر بات ہوئی کہ جی جو ہوگا اللہ عذاب ڈالے گا۔ تو اس کے لیے پیغمبر نے ان سچوں کو چادر کے نیچے اکٹھے کیا جنہوں نے کبھی جھوٹ سوچا بھی نہیں۔ دیکھو صادق تھوڑے بہت تو میں بھی، حمزہ بھی ہے، کبھی کبھی سچ بولتا ہے، تو صادق تو یہ بھی ہے، مگر وہ صادقین ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ سوچا بھی نہیں۔ کہنا کرنا تو بات اور ہے، ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، تھوڑے بہت سچے تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ اچھا تو وہ جناب جب وہ بعد میں انہوں نے پوچھا مسلمان نے، یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے سب کو تو بلا دیا تو مجھے نہیں بلایا۔
میں بے شک اہل بیت میں سے نہیں، لیکن آخر میں آپ کی بیوی ہوں اور ماشاءاللہ ایک اچھی عورت ہوں، مسلمان بھی تھی، اور وہ ازواج پیغمبر میں سے جناب خدیجہ کے بعد اور جناب زینب آپ کی بیگم ان کے بعد سب سے اچھی خاتون ہے، اور وہی ہیں کہ جو آخر دم تک اہل بیت کے ساتھ رہے۔ دانش پیاری بیٹی وہی ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام خاک کربلا دے آئے تھے، یہ یعنی اتنی معتمد علیہ ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا سلمہ بات یہ ہے کہ چادر کے نیچے وہ ہستیاں تھیں جو عصمت کی منزل پہ فائز ہیں، جنہوں نے کبھی توبہ استغفار نہ گناہ کا کبھی تصور کیا ہے نہ جھوٹ کا تصور کیا ہے۔ تم بیش میں نے کہا تھا کہ انتی علی الخیر، تم بہت اچھی خاتون ہو، نیک خاتون ہو، لیکن تم معصومہ نہیں ہو، اس لیے تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ناراض، میں وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں داخل ہونے کی اجازت دی نا۔ جناب زینب تھی، میرا خیال ہے یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، تو جناب زینب کی عمر ہوگی کو 3 یا 4 سال میکسیمم، کیونکہ ان کی 5 یا 6 ہجری کو ولادت ہے، تو وہ تک چلی گئیں، کیونکہ وہ عمر کم تو 40-50 سال تو ہوگی جناب سلمہ، تو وہ اتنی بڑی عورت نہ گئی، تو ان کو خیال تو ہے ہوگا نا، اور یہ برا بھی نہیں، انہوں نے وضاحت کر لی۔ ہاں نام نہیں ہے، اب وہ اس میں بحث ہے، وہ بھی انشاءاللہ قدموں کو کافی ٹائم چاہیے کہ میں ثابت کروں گا کہ نام کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تعداد کا ہے، اللہ بھی 5 کرتا ہے، خمسۃ الذین ہم تحت القصاص، پیغمبر بھی خمسۃ الذین ہی کہتے ہیں، فرشتے بھی، تو اگر جناب زینب 6 بن جاتے ہیں، 5 نہیں، سادسہ بن جاتے ہیں، تو مولانا صاحب جب جبرائیل امین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں تو اس نے سادسہ کہا نا، اس نے سابعہ کہنا چاہیے تھا نا۔ ہاں یہ دیکھو ماشاء اللہ باقی دانش مند ہے، اس نے پکڑ لیا کہ عدد کے اعتبار سے بھی ان کو نہیں گنا گیا اور فرد کے اعتبار سے بھی نہیں گنا گیا، تو وہ اس کے ذہن میں تو تھا نا کہ جب بچی چلی گئی ہے تو میں تو باہر ہے نا، بزرگ عورت ہوں، یعنی اس کا خیال غلط نہیں تھا، کیونکہ اس کو وہ فلسفہ نہیں اس کو معلوم تھا جو اصل میں مسئلہ تھا۔ پھر پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ بھی بات یہ ہے کہ میں نے جانا تھا عیسائیوں کے مقابلے میں سچوں کو لے کے، اور سچے ایسے کہ جو جھوٹ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، ان سچوں کو لے کے جانا تھا تاکہ عذاب کا کبھی تصور بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہم لعن، ہاں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ لگ، اب کوئی 1 سیکنڈ کے لیے بھی جھوٹا ہو تو جھوٹا ہے۔ میں دیکھا آپ سدھر 11 میں جائیں نا، میں ساری عمر سچ بولتا رہا، ایک دن میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا، جھوٹا تو ہو گیا نا۔ اب اسی طرح سچا بھی ہے کہ ساری عمر جھوٹ بول، تھوڑا سا سچ بول، سچا تو تھوڑا بہت سچا جھوٹا تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ وہ سچے ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ دائماً ابدا سچے ہی سچے ہیں، جھوٹ کا تصور بھی نہیں۔ تو یہ انہوں نے سمجھایا کہ میں سلمہ، میں اس لیے تمہیں نہیں میں نے بلایا کہ تم بے شک سچی ہو، لیکن تم جب سے پیدا اس سے سچی نہیں ہو۔ نہیں، پیغمبر کے گھر آنے سے پہلے تو مسلمان بھی نہیں تھیں، وہ پیغمبر کی بیوی بننے سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کسی ملک کی ملکہ تھی، ان پہ حملہ ہوا، وہ پکڑی گئیں، وہ لائی گئیں، وہ پیغمبر کی بیگم بن گئی، مسلمان ہو گئی۔ سلمہ تو سلمہ کی ماں نہیں، پہلے امام ام کا نام ساتھ لگا دیتے تھے، شاید ہی ان کی یہ تاریخ میں ہے بھی کہ ان کی کوئی بیٹی ہو جو یہاں نہیں تھی، کیونکہ وہ جب آئیں یعنی بڑی عمر کی عورت تھی، یہ نہیں کافی ان کی اولاد ہوگی۔ اکثر پیغمبر کے بیگمات وہ بزرگ عورتیں تھیں، وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بڑا ناز کرتی تھیں اور ان کو جتاتی تھیں کہ مجھ کے علاوہ کون آپ کی جوان بیوی ہے بتاؤ۔ بڑا مان تھا ان کو کہ آپ کی ہر بیوی بوڑھی ہے، حتیٰ کہ تو اسی لیے جناب خدیجہ کو 40 سالہ کہتی ہیں، حالانکہ جناب خدیجہ 2 سال بڑی تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے، پیغمبر کی عمر 25 سال تھی، جناب خدیجہ کی 27 سال، اور یہ 2 سال کا تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے جناب خدیجہ کو بھی 40 سالہ بنا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ سوائے میرے اللہ نے آپ کو کوئی تمہاری عورت ہی نہیں دی، میں تمہاری ملی ہوں۔ اور ان کے اوپر بھی پہلے 3 شوہر بنا دیے، کو 3 شوہروں سے طلاق یافتہ تھی جناب خدیجہ،
یہ اہل سنت والے بھی کہتے ہیں وہی کہ وہ جناب عائشہ اہل سنت ہی ہیں کہ وہ کون سی اہل بیت ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا کہ وہ ان کو بڑا مان تھا اور وہ جتلاتی تھی پیغمبر کو باقاعدہ. اس لیے پیغمبر بھی تو اس لیے حمیرہ کہتے تھے. اس لیے کہتے ہیں ہاں تو بھائی تھی تو حمیرہ نا. اب پیغمبر ناانصافی تو نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مانے کہ حمیرہ سر پہ چڑھ بیٹھے یہ تو نہیں ہے کہ بے شک وہ جوان تھی یا کمواری تھی اور باقی ساری جناب خدیجہ بھی کمواری تھی. عمر رسیدہ نہ اور بات اب شادی بازی ان کی کوئی نہیں ہوئی تھی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس عائشہ کو اونچا کرنے کے لیے ان کو 3 شوہروں سے طلاق دلوا دیتے ہیں. تو 3 دفعہ طلاق یافتہ تھے اور وہ جو شوہروں کے نام لیتے ہیں پکے مشرک ہیں پکے. عاص بن وائل پیغمبر کا پکا دشمن. اس نے بڑا تنگ کیا پیغمبر کو. خدا اس پہ لعنت کرے. اس کے ساتھ یہ پیدا خامن کا ہوا ہے تو بس. اچھا تو گزارش بھی میں کر رہا تھا کہ اس نے کہا جی کہ آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ تم نے آیت غور سے نہیں پڑھی. آیت یہ کہہ رہی ہے رجالکم تم میں سے کسی کا. تو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ جملات کم ہیں کچھ انا ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ما منا الا مقتول او مسموم. ہم میں سے اب تم نہیں تم ہو انا ہم میں سے ہر معصوم یا زہر سے قتل ہوا ہے یا تلوار. اور پھر یہ کیا کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا کلنا محمد. یہ تم کی جگہ پہ نہ ہے ہم یہ ہم کون ہیں تم کون ہیں. کلیئر ہوا نا. اب ترجمہ کرو کہ تم میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے اپنے میں سے کیجیے. انہوں نے کہا پیغمبر کے اپنے 3 بیٹے ہوئے ہیں تو ان کے بھی باپ نہیں ہے پیغمبر. جو فوت ہو گئے تھے 2 جناب ختیجہ سب کے بطن مطہر سے پیدا ہوئے. ایک ماریا قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اور بات ہے بعد میں فوت ہو گئے. بیٹے تو ہیں نا ہم کہہ تو سکتے ہیں وہ بیٹوں کے باپ ہیں. انہوں نے کہا تو تم آیت غلط پڑھ رہے ہو کہ آیت کتنی شاندار. اس نے قید کر دیا رجالکم امت میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور اس کی شان نزول بھی وہ لوگوں نے بنا لیا ہے. پر پتن میں غلط نہ کہوں روزہ ہے. وہ جناب زید بن حارثہ جو پیغمبر کے غلام تھے یہ مکے سے غلام تھے اور وہ بھی سابقین میں سے ہیں جب سب سے پہلے ایمان لانا ہوا غلام جو تھا. تو وہ لوگ ان کو پیغمبر ان کو ایسے ناز و نعمت میں رکھا تھا کہ لوگ اس دن کا بیٹا ہے. تو کئی لوگ ان کو پیغمبر کا بیٹا کہتے تھے. اللہ نے منع کیا. یہ آیت ان کو منع کرنے کے لیے ہے. یہ آیت کو میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت ہے اور یہ مدینے میں شروع میں آئی ہے. تو اللہ نے منع کیا ہے کہ ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کو کہا تھا اس کو مت کہو یہ زید کا بیٹا نہیں ہے. اور پھر ایک پوری لمبی داستان ہے کہ اپنے متبنے کو یا اپنے غلام کو بیٹا نہ کہو. ان کو ان کے باپ سے بلاؤ. ادعوہم بآبائہم ان کے اب اور اجداد کے نام سے پکارو. اپنا بیٹا نہ کہو. بیٹا وہی ہے تمہارا بیٹا ہوتا ہے. بیٹا تو انہوں نے اپنے اہل بیت میں سے کہا تھا کہ زید تو میرے اہل بیت میں سے. زید نہیں سلمان نہیں اہل بیت ہونا اور بات ہے بیٹا ہونا اور بات ہے. ہر اہل بیت بیٹا نہیں ہے. وہ اور بحث ہے کہ وہ اپنے کردار و اپنے ایمان کے بلندی کے اعتبار سے اور اہل بیت سے محبت کے اعتبار سے اور ان کے اوپر جانثاری کے اعتبار سے وہ بالکل اہل بیت میں سے ہی ہو گئے ہیں. وہ اتنی محبت کرتے تھے اور 24 گھنٹے جناب سیدہ کی لوگ ان کو اپنی جھاڑو دیتے تھے. بہت معتقد تھے اور ہر بات کو جا کے جناب سیدہ سے پوچھ لیتے تھے. مسائل بھی سب کچھ کئی واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑی شدید وہ بزرگ آدمی تھے. جب وہ مدینے میں آئے ہیں تو جنگ خندق سے 2-3 دن پہلے آئے ہیں اور جو پیغمبر نے خندق کھودی تھی انہی کی مشورے سے کھودی تھی. تو یہ دشمن بہت زیادہ تھے. یہ ابو سفیان اور مشرکین مکہ پورے 26 قبیلوں کو لے آئے تھے. مکے میں 26 قبیلے تھے قریش کے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو وہ انہوں نے پہلے جب 2 جنگوں میں شکست کھائی بدر میں بھی احد میں بھی تو تیسری جنگ ہوئی خندق. تو انہوں نے سب قبیلوں کو بھرپور حملہ کریں اور معاذ اللہ علیہ باللہ ان کا نام ہی مٹا دیں.
پیغمبر کو بھی قتل کر رہے ہیں، سب مسلمانوں کو قتل کر دیں تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ تو پیغمبر کو اللہ نے وہی کی کہ بھائی وہ تو بہت بڑی جمعیت لے کے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے صحابہ کو بٹھا لیا، اب مسلمان نئے آئے تھے، نئے تو کہا بھی ہم کیا کریں؟ تو صاحب نے کچھ کہا جی آپ قلعہ بند ہو جائیں، آپ باہر جا کے جنگ کریں۔ اب سلمان نے کہا مجھے جا کے کرنا ہے ایک بات، بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ ہمارے ایک رواج ہے، میں ایران کا رہنے والا ہوں، کہ اگر دشمن ابھی ہو، اس کی تعداد زیادہ ہو، تو ہم ایک شہر میں بند ہو کے اس کے آگے خندق کھود دیں تاکہ وہ آ ہی نہ سکے۔ آج کل تو خیر خندق کراس کرنے کے طریقے ہیں نا، اس زمانے میں نہیں تھے، اور گھوڑا زیادہ چوڑے خندق پلان نہیں سکتا۔ اس نے کہا انہوں نے کہا آپ نے ہماری رائے نہیں مانی، وہ آج آیا، اب آج آیا کل آیا، بات اس نے صحیح کی ہے۔ یعنی وہ اس سے اتنا حسد رکھتے تھے کہ جی آج آیا وہ من اہل بیت بھی بن گیا ہے۔ بھائی یہ حسد کرتے ہیں لوگ۔ مثلا آپ اپنی کلاس میں ہیں اور ایک بچہ آپ کے 2-3 مہینے بعد کلاس میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ ذرا لائق ہے تو وہ استاد کو شاباش دیتا ہے، وہ 100/100 لیتا ہے۔ باقی انہوں نے کل آیا تو 100/100 بڑا پیار کرنے لگتا ہے، اسی سے پہلی جماعت تو سر دے نال بیٹھے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ بات اور تھی، یہ بات اور۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کم، یعنی تمہاری امت میں کسی بندے کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ کے کم کہہ کے ہمارے استاد سجدہ فرض ہے ان کو بھی ثواب ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پیغمبر کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوا ہے۔ رجال کا لفظ استعمال کر کے انہوں جناب سیدہ کو مستثنا کیا ہے کہ مرد عورتوں کے باپ ہیں جو جناب سیدہ ہیں، ٹھیک ہو؟ اور کم کہہ کے امت سے حسنین کے لیے جگہ بنائی ہے کہ امت میں سے نہیں حسنین کے باپ ہیں۔ یہ اب یہ اللہ کی فصاحت و بلاغت ہے، اس نے ایک لفظ دیا ہے رجال اور ایک کم، جس سے جناب سیدہ کو بھی بچا دی ہے۔ اگر یہ لفظ رجال اور کم نہ ہوتا تو یہ ہوتا کہ پیغمبر کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، نہ کسی مرد کے نہ کسی عورت کے، تو جناب سیدہ کس طرح کہتی کہ انا بنت رسول اللہ؟ امام حسین کیسے کہتے ہیں میدان کو انا بن رسول اللہ؟ یہ ان کو بچانے کے لیے یہ اللہ ہے نا، تو اس نے آدھی صدی پہلے ایک قرآن مجید میں ایسا انتظام کیا ہے۔ تو اس مولانا نے جب یہ بات کی تو جناب لوگ اب ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، 5 منٹ دانش بیٹے میں بات مکمل کر لوں، ان کا یاد وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ حجاج بن یوسف سب اس پہ لعنت کریں، بڑا ہی دشمن تھا، اور وہ ہر روز یہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کا واقعہ، یہ معاویہ کا خلیفہ، تو اس نے چن کے حجاج بن یوسف یہ جناب امیر کا بڑا دشمن اور ان کے محبت کرنے والوں کا شدید دشمن تھا، اس کو کوفے کا گورنر بنا، اس نے کوفے چن کے جناب امیر کے دوست اللہ، ایک دن وہ ہر روز وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک پہلے وہ کسی جناب امیر کے دوست کو قتل نہیں کرتا۔ تو ایک دن وہ پکڑ رہا ہے سعید ابن جبیر کو، یہ مولا مشکل کشا کے بڑے باوفا ہے، جمل میں صفین میں آپ کی طرف سے معاویہ سے لڑتا ہے، وہ تقی پرہیزگار دے رہا اس کو پکڑ رہا ہے، اور وہ کرتا تھا یہ کہ قتل کرنے سے پہلے اس کو کچھ بحث کرتا تھا۔ تو کہتا ہے اچھا بھائی سعید، سب سے پہلے کہتا ہے بھائی تمہارے ماں باپ نے نام تمہارا غلط رکھا ہے، تم سعید نہیں ہو، تم شقی ہو۔ سعید ہوتا خوش نصیب، شقی ہوتا بد نصیب۔ تو اس نے بڑا جواب دیا، اس نے کہا میرے ماں باپ بہتر جانتے تھے میرا کیا نام رکھیں، آپ نہیں جانتے۔ پھر اس نے بڑی بکواس کی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے لڑ گئے۔ کہتے ہیں سعید یہ بتاؤ من حب الیک ہذین ابنان او حسنین، سعید یہ بتاؤ تمہیں یہ میرے 2 بچے زیادہ پیارے ہیں یا حسنین؟ اب تو ہے نسبت، یہ گندگی کی اولاد، وہ طہارت۔ انہوں نے بھی جواب دیا، میں کیا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عرب غلام سے بڑے چڑھتا ہے، یعنی اگر میں کسی آزاد عرب کو غلام کہہ دوں نا مجھے قتل کر ڈالے، کتا کہہ لوں نہیں کچھ کہے گا، سور کہہ لوں نہیں کچھ کہے گا، یہ میں کہوں تو غلام ہے تو تیری ایسی تیسی چھری مار۔ انہوں نے بھی بڑا جواب دیا سعید نے، یہی حب عالم ہوں۔ جب اس نے پوچھا سعید
من حب الیک آرانے بنانے ہم حسنین، کہ میرے ان دو بچے تمہیں زیادہ پیارے ہیں یا حسنین زیادہ پیارے؟ اب یہ کوئی مقابلہ ہے؟ انہوں نے کہا ان قمبرن، قمبر کون ہے؟ مولانا مشکل کا غلام، ان قمبرن احب الی منک و من هذین ابنیک، اوئے اوئے اوئے، حسنین کی بات کرتا ہے بے وقوف، مجھے ان کا غلام قمبر تجھ سے اور تیرے دو بچوں سے کچھ درجہ عزیز ہے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، قمبر غلام، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تم قتل کرو گے، اور مجھے پتا ہے تم مجھے کیسے قتل کرو گے، یہ بھی میرے مولا مجھے بتا گئے ہیں۔ کتنے دلیر لوگ تھے، یعنی مجھے پتا ہے میں مر رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے مولا بتا گئے ہیں کہ مجھے کیسے قتل کرو گے تم؟ کہتا ایسا نہیں، میں ابھی نہیں کرتا، پہلے مجھے سوال کا جواب دو، تم حسنین کو ابنا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ وہ تو علی کے بیٹے ہیں، اور قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھ کے بتاؤ، آئے مبالغہ نہ پڑھنا، تو کتنا لعنتی ہے، آئے مبالغہ نہ پڑھنا، کوئی اور آیت پڑھو جس سے حسنین پیغمبر کے بیٹے ثابت ہو۔ اللہ اکبر، ناصر باجی نہیں بتا سکتے، اب کون ڈھونڈے، 6666 آیات ہیں، مگر وہ سعید ابن جبیر، انہوں نے کہا سورہ اعراف آیت نمبر 40، ومن ذریۃ ابراہیم داؤد و ایوب و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و آگے ایسے جیسے بھول گئے ہیں۔ تو خود کہتا ہے وہ عیسیٰ، عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے کیسے ہو؟ ان کا تو باپ ہی کوئی۔ دانش سمجھ آتی بھائی کیا استاد ہے، خود بھول گئے جن جان کے، وزکریا یا عیسیٰ، ہاں تو پھر کہتا ہے عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے کیسے ہو؟ ان کا تو باپ ہی کوئی۔ کہتا ہے من جہت امے، اور بے وقوف اپنی ماں کی وجہ سے۔ اس نے کہا تیرے انصاف پہ قربان جاؤں، حضرت ابراہیم اور جناب مریم میں کتنی صدیوں کا فاصلہ ہے؟ 6-7 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ خاتم النبیین ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت ابراہیم بنی اسرائیل کے بھی باپ ہیں، دادا ہیں، بلکہ اسرائیل سے یعقوب کا نام ہے، ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا ہیں۔ اس نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، 6 صدیوں کے بعد ایک عورت اگر بچہ جنے تو اس کی نسبت دادے کی دی جا سکتی ہے، تو سیدہ اور رسول میں تو فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دانش تم آمین کہنا، یا اللہ اس تمام جلسے اور ان صلواتوں کا ثواب سعید ابن جبیر کو پہنچاؤ۔ ابھی تک ہمارے اس نے یعنی روح گرم کر دی ہے، تو بے وقوف 6 صدیوں کے بعد ایک عورت بچہ جنتی ہے، اور تم کہتے ہو ابراہیم کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے ماں کی وجہ سے۔ تو حسین کی ماں تو پیغمبر کی بیٹی ہے، درمیان میں فاصلہ ہی کوئی نہیں، اور دونوں زندہ بھی ہیں ایک زمانے میں۔ چپ ہو گیا، کہنے لگا نہیں تم ان کا قتل تو کرو، تم آئے ہی قتل ہونے، بولے بس سن لو میرے مولا نے کیا کہا ہے۔ کہتا ہے تم بتاؤ میں تیرے مولا کے خلاف قتل کروں گا۔ تو کتنے نامرد تھے، اس نے کہا نہیں تم کر ہی نہیں سکتے ہو، وہ کتنا پکا ہے۔ کہتا ہے مولا نے مجھے فرمایا تھا پہلے تیرے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹے گا، دایاں ہاتھ بایاں، بایاں ہاتھ دایاں، اور تمہیں چھوڑ دے گا تڑپنے کے لیے۔ جب تم تڑپو گے تو تم میرے فضائل بیان کرنے شروع کرو، علی وسیع رسول، علی امام المتقین، علی سید المرسلین، علی عالم قرآن۔ تو لوگ کہیں گے حجاج تو نے کیا کیا، اس کی زبان کاٹ، یہ فضائل بیان کر رہا تیرے دشمن کے، تو پھر تو میرے جب بتا رہا ہے پھر تو میری زبان کاٹے گا۔ میں کٹی ہوئی زبان سے شہادتین پڑھوں گا، لوگ کہیں گے اس کا گلا کاٹ، اس کا خاتمہ ہو، تو گلا کٹنے کے بعد میں 3 دفعہ کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ۔ پہلے بتاؤ، اس نے کہا میں تیرے مولا کی بات غلط ثابت کرتا ہوں، تو کر ہی نہیں سکتا۔ عدل ہلو میں کیا ایمان ہے،
کہ تو کر ہی نہیں سکتا. علی کا قول مقدر ہے. کیا باتیں کرتے ہو؟ وہی اس نے پہلے ہاتھوں پر اور پھینک دیا. اس نے مولا کے فضائل شروع کیے، پھر زبان کاٹی، پھر اس نے گلا جب کاٹا تو اس کا کٹا ہوا سر 3 دفعہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو شادی پہ وہ اس بات سے ہٹا تو نہیں نا جس طرح مولا نے بتایا ہوا تھا اسی طرح اس نے قتل کیا. بالکل بالکل وہ کر ہی نہیں سکتا تھا نا. میں نے آپ کو 1000 دفعہ دودھ چول کی کہانی نہیں سنائی ہوئی. مولانا صاحب یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس نے ہندوستان بھی فتح کیا ہوا 13ویں صدی میں اس کو وہ نہیں وہ ہے طارق نہیں وہ کیا تھا جو آیا تھا یہاں محمد بن قاسم. اس نے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو. وہ تو اس لیے بھیجا تھا نا تو ایک اسلامی سلطنت کا گورنر تھا. اصل تو اس وقت معاویہ حاکم تھا. معاویہ کا غلام یہ تھا تو محمد بن قاسم کوفی کے لوگوں میں سے ایک کا بیٹا تھا. تو اس نے جو لشکر بھیجا محمد بن قاسم نوجوان لڑکا تھا. میرا خیال ہے کہ یہی 15-16 تمہارے یہاں یہ حملہ کی تھا. تو وہ لوگ بڑے ہاں یہ وہی ہے. لیکن اس کی میں اس کو فضیلت نہیں ہے کہ وہ چونکہ گورنر تھا اس کا فوج جا رہی ہے. یہ نوجوان لڑکا اس جوانی میں بڑا دلیر تھا اور واقعی اس نے بڑے مار کے مارے ہیں. واقعی اس نے سندھ فتح کیا ہے. وہ یہاں کا جو راجا تھا اپنے راجا دائر اس کا نام تھا کچھ اور بھی نام تھا. وہ سندھ کا وہ مسلمانوں کو ظلم کرتا تھا. اس نے آ کے اس کو قتل کیا ہے. مسلمانوں کو نجات دی ہے. اللہم صلی علی محمد. پروردگارا بک امام مہدی علیہ السلام ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارا اس ذکر کو امام بار والوں کی طرف سے، میری بہنوں بیٹیوں کی طرف سے، میرے گناہگار کی طرف سے باقی باقی میں قبول فرما. پروردگارا میں امام محمد امام مصطفیٰ کے شیعان میں شمار فرما، ان کے پیروکاروں میں شمار فرما، اور وقت موت بعد الموت قبر میں حشر میں ان کے ساتھ معشوق فرما. پروردگارا ان کے صدقے میں ہماری مشکلات آسان فرما. یہ جو کرونا وائرس ہے اور دن بدن یہ زیادہ ہی ہو رہا ہے، پروردگارا اس سے ہم کو محفوظ و مامون فرما. جو لوگ اس وجہ سے بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. جو فوت ہو گئے ہیں ان کے درجات میں بلندی فرما. پروردگار اور ہم سب کو، میری بیٹیوں بہنوں بچوں کو، غیر کو، کیا سنی ہوں چاہے کافر ہوں، اس موذی مرض سے محفوظ و مامون. پروردگار ہماری دیگر مشکلات گھریلو، کاروباری، سیاسی، مذہبی سب مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار تیری عبادت کی راتیں آ رہی ہیں. پروردگار یہ محدودیت اور یا پابندیوں کو دور فرما. ہماری مساجدوں کے دروازے کھول دے، امام بارگاہوں کے دروازے کھول دے. اعمال کرنے کے طریقے پروردگار ہمیں عطا فرما اور ہمیں یہ توفیق دے کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو اور ہم شب قدر کی عبادت نہ کر پائیں. پروردگار ہمیں سے محروم نہ کر. امام مجتبیٰ کا صدقہ، سید الشہداء کا صدقہ، ائمہ معصومین کے صدقے میں ہمیں پروردگار ہماری توفیقات ہمیں لوٹا دے. ہماری توفیقات پہ پابندی نہ لگا. پروردگار جماعت کی توفیقات